ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دیکھیں، آج کل جو پاکستان میں جو اس وقت زیر بحث مسئلہ ہے، یعنی انڈر ڈسکشن، وہ یہ جو ایل جی بی ٹی کا جو بل پاس ہوا ہے 2018 میں، اور ابھی اس کو آفیشلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کئی قانونی جو نکتے ہیں وہ بھی زیر بحث ہیں۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اس کے میں تو خود اگنورنٹ تھا اس کے بارے میں، پتہ ہی نہیں تھا یہ پیچھے پیچھے کیا ہوا اور کتنی بڑی سازش ہوئی۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں، تو میری تو پرسیپشن یہی تھی کہ ان کی ایک بایولوجیکل ڈیفیکٹ ہوتا ہے، جو کہ یہ ادھر ایک خاص قسم کے پاپولیشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کو سگنلز پہ جو نظر آتے ہیں، یہ اکثر یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جن کی بد دعا سے بچو اور ان کو ضرور دیا کرو۔ اینی ہو، اب پول کھل رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں۔ آپ لوگوں کو موسٹلی اس بارے میں پتہ بھی ہوگا، اور اگر نہ بھی پتہ ہو تو تھوڑا سا میں اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر کا جو سلسلہ ہے، یہ بیسیکلی ایل جی بی ٹی کو فوقیت دینے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا، کیونکہ اوپنلی پاکستان میں ایل جی بی ٹی کا تو بل پاس نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکن ایمبیسی کا ٹویٹ بھی آیا تھا پچھلے دنوں میں کہ جی ہم پاکستان میں ایل جی بی ٹی کے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ٹویٹ میں خود بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ اور میں حیران ہوں کہ اس وقت بھی پبلک نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ ہم لوگ تو سیاسی جھگڑوں میں پڑے ہیں، آپس میں لڑائیاں، عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں فیس بک پہ مذاق اور یہ چیزیں، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے، اور اس میں لگے، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ سب سے پہلے تو بات یہ میں بتاؤں کہ یہ تو وہ فعل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ بدترین عذاب جو ہے، یعنی ہینیس پنشمنٹ، سخت ترین پنشمنٹ جو ہے وہ نازل کی تھی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو عمل ہے، یہ جو ایکٹ ہے، یہ کتنا انٹالریبل ہے۔ یعنی اس قوم کو اٹھا کے پٹکا گیا، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کتنا غلط ایکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیویجول لیول پہ کوئی چھپ کے کر رہا تھا، جسٹیفائی تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی انیس کرائم ہے، اور جو پکڑا جائے اس کو بھی سزا ملے قانون کے تحت۔ مگر جب قانون ہی اس چیز کو الاؤ کر رہا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ بات کہاں جائے گی۔ تو یہ آتے ہیں اس قانون کی طرف۔ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ بایولوجیکل جس میں ڈیفیکٹ ہے، اس کا تو اس میں ایک شیلٹر لیا گیا کہ جی وہ اپنے آپ کو چیک کرائے، یا جو بھی ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کو آفیشیلی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ بٹ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے خطرناک بات اس قانون میں جو لکھی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ although I am a male but I am feeling like a female، اور اسی طرح وائس ورسا، یعنی فیمیل جو ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے میل۔ اب ہوگا کیا اس کے، جس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس صورت میں؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کا جو پلی ہے وہ کیس لے کے آئے، اس کا بایولوجیکل چیک ہونا چاہیے، پینل بیٹھنا چاہیے، اور وہ اس کو چیک کرے کہ بھئی اس میں بیولوجیکلی کیا انکلینیشن ہے، کیا اس کا کلیم جینون ہے۔ اگر تو وہ 100% میل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئی فیل لائک، تو پھر تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا اس بات سے۔ تو ایسے صورت میں تو یہ کلیم ہی غلط بن جاتا ہے۔ بٹ اگر اس کو لاء کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بے شک یہ بھی کہے کہ آئی فیل لائک دا ادر جینڈر، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی ایشو کرنا ہوگا۔ باہر کے ملکوں میں تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اب پاکستان میں آپ سوچیں کہ کس طرح ہمارا جو اسلامی جو جو کنسیپٹ ہے، اسلامک کنسیپٹ اور اسلامک پرنسپلز کا جو کنسیپٹ، اس کو کس طرح ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے، کتنے کتنے گھنونی سازش کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ سپوز اگر میں کہوں کہ جی آئی فیل لائک اے فیمیل، تو مجھے کارڈ مل جائے گا فیمیل کا، اور میں جو ہوں پھر میرے پاس، میں سارے وومن کی گیدرنگز میں جا سکتا ہوں، میں یونیورسٹیز میں وومن کی جا سکتا ہوں، میں ان کے ایون پرائیویٹ ایریاز لائک ٹوائلٹس میں بھی جا سکتا ہوں، سوئمنگ پول۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی آئی ایم اے فیمیل۔
اور یہ کانسیکوینسز یورپ وغیرہ میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ایک بندے نے سپورٹس میں وہ بندہ تھا اور اس نے کلیم کیا کہ میں فیمیل ہوں، اور اس نے سوئمنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا، اس نے باکسنگ وغیرہ کے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور بہت مارجن سے وہ جیتا۔ اور اب جو فیمیلز ہیں وہاں کی وہ کلیم کر رہی ہیں بھائی یہ کیا ہے، کمپلین کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ ہم لوگوں کی جو رائٹس ہیں اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ تو خیر وہ سسٹم تو خود ہی ان کا آپس میں ان کا کلیش ہو گیا۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے، یعنی میں نے تو ایٹ لیسٹ یہ اس نوبت تک بات آ جائے گی میں نے نہیں سوچا تھا۔ میرا آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو آپ لے کے جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں اور اس کو آبجیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں یوتھ کلب کے ہمارے راجہ ضیاء الحق ہیں، ان کا چینل ہے، آپ اس پہ جا کے دیکھیں، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ میرا تو کچھ بھی نالج نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ شاید اگر ان کا میسج کسی نے مس کر دیا ہو تو ضرور وہ جو ریفر کرے، اور آج کل وہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں۔ ایک سینیٹر بھی ہیں ہمارے، وہ بھی اس میں کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث ہے نا کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھو، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی استطاعت نہیں رکھتے، اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو روکو، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر دل میں کم از کم اس کو برا جانو۔ اور یہ جو ایمان کی کم ترین جو ہے وہ فارم ہے۔ تو ہم بینگ اے مسلم ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو، اس لاء کو آبجیکٹ کریں، اس سے پہلے کہ اللہ کا غضب ہم سب پہ نازل ہو اور اس میں ہم بھی رگڑے جائیں۔ ہم اللہ کے سامنے کچھ تو لے کے جائیں کہ اللہ ہم نے یہ آواز بلند کی تھی، اور خاص طور پہ اب جب یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس اویلیبل ہے، انہی کے ٹول کو نہیں پہ دے کے ماریں۔ انہوں نے جو یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بنائے ہیں مس انفارمیشن بنانے کے لیے، اسی کو آپ پراپر انفارمیشن کے سورس کے طور پہ بنائیں اور انہی کو کمیونیکیٹ کریں، اپنی آواز بلند کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے اپنے فیس بک کے جو بھی فرینڈ پوسٹ ہیں یا جس طرح بھی ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں آپ یہ جو ہے، یا جو آپ کے یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ آفس میں کام کریں، اپنے کولیگس کو ان سب کو یہ بتائیں اور اویئرنیس پھیلائیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے اس بات کا؟ بھائی یہی تو بات ہے کہ یہ لوگ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ کہیں اور بزی ہوں، ان کی ٹینشن کہیں اور پیچھے ہی اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں تک اس کا امپیکٹ نہیں جائے گا، پوری قوم اس بات میں جو ہے نا، اس معاملے میں وہ رگڑی جائے گی، اور یہ کانسیکوینس ان کو بڑھ، کیونکہ خاندانی نظام جتنا ہمارا دیہی علاقوں میں اور رورل ایریاز میں جتنا ہے، شہر میں شاید اتنا امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا خاندانی نظام خراب ہو جائے گا یار۔ آپ سوچیں کہ کیا، اپنے آپ ذہن میں آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں کہ کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر یہ ہو گیا امپلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ جینوئن جو بایولوجیکل ڈیفیکٹ والے ہیں اس کے بارے میں بھی جو کہا گیا کہ ایک تو بایولوجیکل ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ یا یہ میل ہے یا یہ فیمیل ہے، درمیان والا کوئی چکر نہیں۔ اسلام میں بھی، قرآن میں بھی کہیں یا تو میل کا ذکر ہے یا فیمیل کا ذکر ہے، درمیان والے جینڈر کا کہیں ذکر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو درمیان والا جینڈر ہے وہ دیٹ از سارٹ آف بایولوجیکل ڈیفیکٹ، اور اس کو ہمیں ڈکلیئر کرنا ہے ادھر دس سائڈ اور دس سائڈ۔ تو بات یہ ہے کہ بھائیوں بہنوں، آپ لوگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر لیں، اسے روکنے کے لیے جتنی آپ کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ کوشش جتنی ہماری کیپیسٹی کی ہے، چلو ہم اس کی کوشش کو ہی پریزنٹ کریں گے اللہ کے سامنے۔ تو آپ کریں گے، پرومس کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا ہو اس اویئرنیس کو پھیلائیں۔ اور میں ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ وہ جو راجہ ضیاء کے جو یوتھ کلب کے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز دیکھیں۔ ہمارے بھی چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہماری جو فیوچر کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔